ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت کیا ہیں، بس چند باتیں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر پیش کروں، ورنہ تو رضا کو غوث پاک نے بڑھایا ہے، اور اتنے آہستہ بولو گے نا تو میں بھی کم بولوں گا پھر نعرہ مت، قلندر ہیں ہمارے بابا قلندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شہباز و قلندر کو تا حیات رکھے، ماشاءاللہ کام کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اب تا حیات خالی مطلق میں نے کہا ہے، اللہ سلامت رکھے جی۔ تو اعلیٰ علی رحمت الرضوان کی ذات ستودہ صفات پر کچھ روشنی ڈال کر میں نور حاصل کروں۔ آئیے اس سے پہلے ایک حدیث پاک پر عمل کریں، جس حدیث پاک کو معجم صغیر کے اندر امام طبرانی نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دنیا میں مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، دنیا میں، آپ دنیا میں ہیں نا، ارے ہاں نا، اچھا آپ لوگ کنفیوز ہیں، سوچ رہے ہیں کہ نہیں؟ اچھا کوئی ایسا بھی ہے جو سوچ رہا دنیا میں ہوگی، دنیا سے باہر ہو؟ تو کیا فرمایا حضور نے، جو بندہ مجھ پر دنیا میں ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پلسرات پر روشنی عطا فرمائے گا۔ اور پلسرات کے تعلق سے ابھی آپ نے سنا سرکار کی دعا، رب سلم رب سلم۔ اور پلسرات کو یہ ہائیوے تھوڑے نہیں ہے کہ مالیگاؤں سے نکلے نان اسٹاپ اندور میں جا کے ٹھہر گئے، وہ بال سے بھی زیادہ باریک، اور چلنے والے کے پاس روشنی ہے کہ نہیں، بال سے بھی زیادہ باریک، تلوار سے بھی زیادہ تیز، جہاں پہ کانٹے پڑے ہوں آدمی وہاں پہ ٹارچ لے کے جاتا ہے کہ کانٹے کہیں پاؤں میں آ گئے تو بہت سارا مال نکال دیں گے، اور ایسا مال نکال دیں گے لہو لہان کر دیں گے، تو آدمی پریشان رہتا ہے، ٹارچ لے کے جاتا ہے، جبکہ راستے میں جا رہا ہے، وہاں پلسرات ہے، بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، اندھیرا ہے۔ آقا نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اسے روشنی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے ہر کوئی درود پڑھتا بھی نہیں، ہر کوئی درود پڑھتا بھی نہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے کٹنا ہے، گرنا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ درود اسی سے پڑھواتا ہے جسے پلسرات کو پار کروانا ہوتا ہے۔ پلسرات پار کرنا ہے، روشنی لینا ہے، تو جھوم کر درود پاک پڑھے بابا سے بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ارے پیارے وہ تو پلسرات ہے، وہاں روشنی ملے گی، مصطفیٰ نے کہا ایمان ہے۔ ہم نے تو دنیا ہی میں دیکھا ہے جو مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے چہرہ کھلا رہتا ہے، ورنہ اتنی مارے دھاڑ بھاگ کے یہ وہ کر کے چہرہ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے پٹائی کی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن پٹائی پہ گھسائی پہ معلوم ہو جاتا ہے یہ نبی کا دیوانہ ہے، درود پڑھتا ہے، اس کے چہرے پہ اگر محنت بھی ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ محنت کا نور عطا فرما دیتا ہے، سمجھے نا؟ آقا علیہ السلام پہ درود کی یہ برکت ہے۔ تو ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مولانا مفتی محید الرحمان صاحب کا یہ تمہیدی پروگرام ہے، صحیح ہے، نسبہ مسمہ ہے، دھرن گاؤں میں بھی ماشاءاللہ بہت دھوم مچائے گا، بہت محنتی آدمی ہے، اور ایسے علماء کا سپورٹ کرنا چاہیے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کا جذبہ عطا فرمایا ہے، اور جذبے کے ساتھ ساتھ وہ کام کر کے بتاتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ بینر بھی لگا ہے جیلانی مشن کا، سبحان اللہ، جو غوث پاک کا مشن ہے۔ آئیے اسی غوث پاک کا ایک مشن یہ بھی ہے کہ امام احمد رضا کیا ہے، تو غوث پاک کے ایک شہزادے سے پوچھتے ہیں، غوث پاک کے شہزادے کون ہے؟ غوث پاک کے یہ شہزادے، کہا کہ چوچا مقدسہ، کہا کون ہے چوچا مقدسہ میں؟ کہا وہاں پر ایک بزرگ مخدوم پاک علیہ رحمت و رضوان، مخدوم پاک علیہ رحمت و رضوان کی سلسلہ اشرفیت کے مجدد اشرفیت شیخ سید علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کے نواسے
مدنی میاں ہاشمی میاں کے والد اعلیٰ حضرت کے خلیفہ. مزہ نہیں آیا؟ زور سے بولو یار. سمجھ میں آیا؟ اعلیٰ کے خلیفہ کون ہے؟ کہا سید محمد محدث اعظم کے چوچوی جنہیں کہا جاتا ہے. محدث اعظم کے چوچوی. انہوں نے اپنے خطبہ صدارت کے اندر ایک جملہ لکھا. یہ میرے ہاتھ میں میرا قلم. میری بات سمجھ رہے نا بھائی؟ میں ٹوٹا پھوٹا بولتا ہوں، ہو سکتا ہے سمجھ میں آئے، دل میں بات اتر جائے. اور جس کے نہ سمجھ میں آئے بھائی، رات میں یہی رہوں گا، کل سلاوت میں رہوں گا، ملاقات کر لینا، ریفرنسز حوالے مل جائیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ مت بولنا کہ آسمان میں ٹہلا کر کے چلے گئے. ہم لوگ آسمان میں نہیں ٹہلاتے. آسمان میں جو اڑاتا ہے وہ پائلٹ ہوتا ہے، اور جو زمین میں راستہ دکھا کے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اگرچہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا تو خدا کی قسم وہ حضور اعلیٰ علی رحمت الرضوان کا بھیجا ہوا غلام ضرور ہوتا ہے. تو پائلٹ ہم لوگ نہیں کہ ہوا میں اڑائیں آپ کو. ہم لوگ اعلیٰ کے غلام ہیں جو راستہ چلانا سکھا رہے ہیں کہ چلنا سیکھ لیجیے. آپ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر ماحول بن رہا ہے تو ایسا سبحان اللہ بولنا کہ گھر سے لوگ نکلنے پہ مجبور ہو جائے. بولو یار. میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں، زور سے بولو. لوگ گالیاں دینے میں نہیں شرماتے. یہ تمہید کے طور پر ہے مفتی صاحب. خالی ماحول ایک بار سازگار ہو جائے، 2-3 گھنٹہ سنتے رہو گے تب بھی لگے گا ابھی شروع ہوا ہے. الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ. یہ قلم ہے. قلم میرے پاس آیا، ایک سوال آیا، میں نے لکھ دیا اس کو. کہا مفتی صاحب فتویٰ لکھ رہے ہیں آپ؟ کہا ہاں بھائی. کہا شاعر صاحب نے لیا، ایک نعت لکھ ڈالی. صحیح ہے؟ ایک قلمکار آدمی کے پاس گیا، مضمون لکھ ڈالا. اور ایک اتنا نالائق آدمی تھا، گالیاں دیتا تھا، اٹھایا قلم، گالی لکھ ڈالا. تو قلم جو ہے یہ خود کچھ نہیں کرتا. جس کے ہاتھ میں جاتا ہے اسی کے کنٹرول میں رہتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ لکھا دیتا ہے. اب آؤ، محدث اعظم کے چوچوی خطبہ صدارت میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں امام احمد رضا نام ہے حضور غوث پاک کے قلم کا. حضور غوث پاک کے قلم کا مطلب یہ کہ احمد رضا جو فتویٰ لکھے، امام احمد رضا جو لوگوں کے سامنے تحریر پیش کرے، امام احمد رضا جو تقریر کرے، امام احمد رضا جو بات پیش کرے، وہ امام احمد رضا قلم ہے. ان کی اپنی طرف سے نہ تحریر ہے، نہ اپنی طرف سے تقریر ہے، نہ اپنی طرف سے یہ فتویٰ ہے، بلکہ غوث پاک کے قلم ہے. تو کنٹرول غوث پاک کا ہے. لکھ احمد رضا رہا ہے لیکن لکھوا رہا غوث پاک. یہ بول احمد رضا رہا ہے لیکن کنٹرول کر رہے ہیں غوث پاک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو امام احمد رضا نام کس کا ہے؟ غوث پاک کے. ارے زور سے بولو نا. کیا؟ تو جو اپنے نام کے آگے قادری لگائے گا، قادری سرکار کا غلام بنے گا، تو قادری سرکار کے قلم سے بھی محبت کرنی پڑے گا. اور اس قلم سے جو فتویٰ لکھ کر نکلا اس فتوے سے بھی محبت کرنی پڑے گی. اس قلم سے جو تحریر نکلی اس تحریر سے بھی محبت کرنی پڑے گی. کہا آج کے زمانے میں اس تحریر اس فتوے کا کیا نام ہے؟ کہا وہی نام ہے جو علی حسین اشرفی میاں کے چھوچا کا تاجدار مجدد اشرفیت فرماتے ہیں. فرماتے اگر میرا مسلک جاننا ہے تو سنو، شریعت و طریقت میں وہی میرا مسلک ہے جو مولانا احمد رضا کا ہے. مولانا احمد رضا کا جو مسلک ہے وہ علی حسین اشرفی میاں کا مسلک، مطلب اشرفیوں کا مسلک وہی ہے جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ مجدد اشرفیات علی حسین اشرفی میاں. کوئی ریفرنس مانگے گا تو میں کہوں گا اظہار میاں کس کے بیٹے؟ کہا اظہار میاں یہ جو مختار میاں کے بیٹے. کہا یہ کون؟ کا سرکار کلا کے بیٹے اظہار میاں. اظہار میاں کو شیخ اعظم کہا جاتا ہے. ان کے نام سے ایک جو ہے شیخ اعظم نمبر بک نکلی، اسی بک کے اندر حضور علی حسین اشرفی میاں کا یہ جملہ لکھا ہوا ہے. اگر سمجھ میں آیا ہے تو آہستہ مت بولنا پیارے. نہیں سمجھے کیا بلوا رہا ہوں؟ سبحان اللہ یار. اچھا لوگ جو ہے نا سبحان اللہ بولنے میں سوچتے ہیں ابا تو نہیں دیکھ رہے ہیں، اماں تو نہیں دیکھ رہی ہیں. اچھا کچھ نوجوان قبول کرنے کے ٹائم میں چپکے سے بولا تھا سبحان اللہ. زور سے بولوں گا تو اہلیہ بولیں گے ہو. قبول کرنے کے ٹائم پہ چپکے سے بولے سبحان اللہ، زور سے بولے.
تو شرماتے تو ان کو بتا دو جیسے گالی دینے میں نہیں شرماتے نا، لڑائی ہو جائے تو بڑی پیاری پیاری گالیاں دیتے، ابا کھڑے دھاڑ 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 دھاڑ۔ ہنسنے والی بات نہیں، ہمارے بچے بڑے ہنستے ہیں بھائی، اللہ آپ کے چہرے کو مسکراتا رکھے یار۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ گالی دینے میں نہیں شرمایا، بہن کھڑی ہے بیٹی کھڑی ہے گالیاں دے رہا نہیں شرمایا، لیکن اگر کوئی گستاخ مصطفیٰ کھڑا ہے تو درود پڑھنے میں شرما رہا ہے، کوئی بے دین کھڑا ہے تو سلام پڑھنے میں گھبرا رہا ہے، کوئی اگر نالائق کھڑا ہے تو سبحان اللہ بولنے میں کھڑا ہے۔ بتا دو، ارے تم گالی دینے میں نہیں شرماتے، امام احمد رضا کا غلام سبحان اللہ بولنے میں بھی نہیں شرماتا ہے، بتاؤ سمجھ میں آیا؟ تو احمد رضا نام ہے حضور غوث پاک کے قلم کا۔ اور آگے بڑھیے، اچھا حضور اعلیٰ حضرت یہ کس کے بیٹے ہیں؟ کہا ایک صحابی کے بیٹے۔ ٹینشن میں آ گئے، دعویٰ ہے ابھی دلیل لا رہا بھائی میں، کس کے بیٹے ہیں؟ صحابی کی نسل سے ہیں، تو صحابی کے بیٹے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہا حضرت بہت بڑا دعویٰ، چہرہ دیکھتے رہیے میرا دلیل لے کے آ رہا ہوں میں، سمجھے نا؟ کچھ لوگ ٹینشن میں آ جاتے، نوا نوا لے کے آ رہے ہیں، نوا نوا نہیں، احمد رضا نام ہے اس ہیرے کا، اس ہیرے کی جتنی پالش کرو گے چمکتا رہے گا، تو احمد رضا پہ جتنی تحقیق ہوتی رہیں گی نئے نئے نکات سامنے آتے رہیں گے، سمجھے نا؟ احمد رضا کو کوئی سمجھی نہیں پایا، اور جو سمجھ پایا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظہر اعلیٰ حضرت شیر رضا عبید رضا علامہ حشمت علی خان بنا کے چمکا دیا۔ احمد رضا سب کو سمجھ میں نہیں آتے، جس کو سمجھ میں آتے وہ مناظر ہوتا ہے، سمجھے نا؟ احمد رضا نہیں آتے، بولے بھائی ہر آدمی کو شکر نہیں چلتی، اور جس کو شکر چلتی اس کو چائے بڑی اچھی لگتی، سمجھ میں آیا ہے نا؟ چائے ہر آدمی پینا چاہتا ہے، لیکن اگر اللہ نہ کرے کسی کو ایسی بیماری ہو جائے اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، ایسے ہی جس آدمی کو بخار ہو جائے پانی بھی کڑوا لگتا، صحیح ہے؟ بخار ہو جائے پانی کڑوا لگ رہا ہے، بولے کیا ڈال دیے؟ مرچی ڈال دیے کیا؟ نہیں بھائی کچھ نہیں ڈالا، ابھی نلکے سے نکال کے لایا، حفصہ سے نکال کے لایا، ابھی پانی آیا تو ابھی تو پانی لا کے، سمجھے کہ نہیں؟ پانی لے کر کے آئے، بولے لیکن بولے کیا معاملہ ہے؟ بولے حضرت بخار آیا ہے۔ کہا بس پانی تو صاف ہے لیکن تیرا بخار کا معاملہ اس لیے زبان خراب ہے، اس لیے نہیں سمجھ میں آ رہا پانی کا ذائقہ۔ تو کہا بس احمد رضا ایک دم کلیئر صاف ستھرے ہیں، تجھے جو گستاخی کا بخار چڑھا ہوا ہے اسے یہ احمد رضا سمجھ میں نہیں آتے۔ ارے علماء عرب کو ایسے سمجھ میں آئے کہ علماء عرب کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہندوستان بھارت انڈیا سے آئے تو ہم اس کے سامنے احمد رضا کا ذکر کرتے ہیں۔ ارے قلندر صاحب آپ سیلو نے بولا، آپ دوست بولو بھائی، آپ ہی کو دیکھ کے پورا بیان ہو رہا ہے۔ تو کہا احمد رضا کا ذکر کرتے ہیں، جیسے ہی ذکر کرتے ہیں چہرہ بگڑ جاتا ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں بگڑا ہوا ہے، چہرہ بگڑ جائے سمجھ جاتے ہیں بگڑا ہوا ہے، چہرہ کھل جائے سمجھ جاتے ہیں احمد رضا والا ہے، مصطفیٰ والا ہے۔ ایسے بھی ذکر کر کے دیکھ لینا، احمد رضا جلدی سمجھ میں نہیں آتے، سمجھ میں آئے بھی کیسے؟ کیونکہ نبی کے معجزے کا نام احمد رضا ہے۔ دو آدمی آئے حضور سے دلیل مانگنے، دو بخاری آئے، بولے آپ نبی ہیں دلیل دیجئے، آپ نبی ہیں دلیل دیجئے۔ حضور چاہتے تو بولتے پتھر ادھر آ کلمہ پڑھ کے بتا، اے درخت ادھر آ سجدہ کر کے بتا، صحیح ہے نا؟ اور حضور چاہتے تو جو آئے تھے ایک کا نام ابو جہل ایک کا نام حبیب یمانی، دو آئے، ساتھ میں بہت سارے رہے ان کے آوان وغیرہ جو بھی چیلے چپنڈے وغیرہ جو بھی تھے، لیکن دو آئے، کہا دلیل چاہیے آپ نبی ہیں۔ حضور چاہتے تو ان کی داڑھی کے بال سے بلواتے یا سر کے بال سے بلواتے یا ان کے کپڑے سے کلمہ پڑھوا دیتے، لیکن بال لمٹ تک رہتا، ختم ہو جاتا، کپڑا پھٹ جاتا۔ تو کہا کیا کرنا چاہیے؟ وہ بھی بڑے چاوٹ ہوشیار، کہا زمین والا سسٹم چلنے کا نہیں، آسمان والے پہ آؤ۔ کہا جو آسمان و زمین کے درمیان، کہاں کون ہے؟ کہا چاند، اس کو دو ٹکڑے کر کے بتاؤ۔
دو ٹکڑے کر کے بتاؤ. مصطفیٰ نے 2 ٹکڑے کر کے بتا دیا. ابو جہل نے کہا جادو ہو گیا. حبیب یمنی کو سمجھ میں آیا, اللہ نے کلمہ پڑھا کہ مصطفیٰ کا صحابی بنا دیا. یہ نبی کا معجزہ ہے. جس کو نہیں سمجھ میں آتا وہ ابو جہل ہوتا ہے, اور جس کو سمجھ میں آ جاتا ہے وہ اگر ایمان والا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے. تو احمد رضا نام ہے مصطفیٰ کے معجزے کا. جس کو نہیں سمجھ میں آتا داڑھی توبی رکھ کے بھی گستاخ مصطفیٰ ہوتا ہے, اور جس کو سمجھ میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وقت کا تاجدار بنا دیتا ہے. یہ حضور کا معجزہ سب کو سمجھ میں نہیں آتا پیارے. سمجھ میں آیا؟ بولے نہیں سمجھ میں آیا. بھائی پڑھو جا کے تو سمجھ میں آئے گا. فتاوی رضویہ پھنستے ہیں تو بولتے ہیں خان صاحب کو لاؤ. ابے خان صاحب کا سکہ چلتا ہے کیونکہ مدینے والے نے چلوایا ہے, سمجھے نا, ورنہ جس کی مخالفت تو وہ ختم ہو جائے. احمد رضا تو اور روز بروز لوگ ماننے والے چلے آ رہے. تو کہا ایک صحابی کی نسل سے ہیں. احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان کس کی نسل سے ہیں؟ ارے زور سے بولو یار. صحابی کی نسل سے. کہا کیا نام تھا؟ کہا ان کا نام تھا قیس عبد الرشید. کیا نام تھا؟ یہ آپ کے کام کی بات ہے, اس لیے اس کو 3 بار حضور کی سنت ہے کہنا. بولو قیس عبد الرشید. سب لوگ بولو نا یار. اسی طریقے سے ایک صحابی کا ذکر ہو جائے اور صحابی کا ذکر اسی کی زبان پہ ہوتا ہے جسے محبوب خدا پسند فرماتے ہیں. اچھا پیچھے دیکھنے لگے. بھائی ٹینشن مت لیں آپ, ہے نا. کیا ہوا کچھ؟ اچھا ایک چیز اور بتائیں آپ. چلیے ٹھیک ہے روک دیا میں نے. قیس عبد الرشید, ایک بار زور سے بولیے. ایسا بولے کہ بچوں کو بھی یاد ہو جائے. زور سے قیس عبد الرشید, ورنہ بچوں کو اپنے ابا کا تو نام معلوم نہیں رہتا. صحیح ہے نا. حالانکہ ہماری کمی ہے, اصلی نام بتانا چاہیے. بچے سے بولو تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ نام ہے احمد رضا, لیکن بولتا ہے پپو راجو. کیوں؟ کیونکہ رٹایا آپ نے پپو راجو ہے. غلطی آپ کی ہے, آپ کی غلطی ہے. آپ اس کو اصلی نام بتائیے. گھر میں بھی ہم لوگ نام خراب کرنے بڑے ایکسپرٹ ہیں. نام بھی خراب کرتے ہیں, کام بھی خراب کرتے ہیں. کیا نیند آ رہی ہے کیا آپ لوگوں کو؟ اگر اے بھیا اللہ ہمارے اس مشن کے ذمہ دار کو سلامت رکھے. چائے پینے میں جو ہے نا چاہت گڑبڑا جائے گی یار. ہمارے تصور بھائی بولے حضرت چائے پی کے چلیے. میں نے کہا بیان سے پہلے چائے پی لوں گا تو زبان پھسلے گی. ابھی آپ لیں گے چائے ہونٹوں سے لگائیں گے تو بیان پھسلے گا. بولے کیسے پھسلے گا؟ مثال دے رہا ہوں. ایک جگہ بیان کر کے آئے, بتائے کیا, جب سجدے میں جاؤ تو جو پاؤں کی انگلیاں ہوتی ہیں ان انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگنا ضروری ہے نا. کچھ انگلیوں کا واجب, کچھ کا سنت ہے. تو بھائی صاحب ایسے ہی چائے کی چسکی لے رہے تھے, تھوڑا سے پی گئے. کیا پی گئے؟ پاؤں کی انگلیاں پی گئے. ڈائریکٹ بولے مصباحی صاحب بولے کہ نماز میں سجدے میں جاؤ تو پیٹ کا زمین پہ لگنا ضروری ہے. اب بتاؤ بھائی پیٹ اتنا بڑا ہے نہیں, کہاں سے لاؤں؟ تو اسی لیے بول رہا ہوں کہ ایسی باتیں ہیں جن سے ڈسٹرب بولنے کا نہیں ہے نا. 1 گھنٹہ اچھے سے سنیے, انشاءاللہ مزہ آئے گا. ماحول بن گیا نا ایک دم اچھا. آقا علیہ السلام, اب نکتہ لے لے, ایک اور نکتہ لے لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند 2 ٹکڑے کیے, جوڑ بھی دیے نا. 2 ٹکڑے کیے, جوڑ بھی دیے. سورج کو بلایا, ٹھہرا لیا. اچھا ایک بات بتاؤ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ عید منانا ہے سورج کو دیکھو کہ چاند کو؟ ارے بولو نا. چاند کو دیکھو. نکتہ سمجھو, نکتہ سمجھو. کہا سورج بھی تو آیا, مصطفیٰ نے بلایا, کبھی ٹھہرایا, لیکن یہ نہیں کہا کہ عید منانا ہے تو سورج کو دیکھ لینا. روز کو نکلتا ہے, سورج دیکھ کے عید منا لینا. روزے رکھنا ہے تو عید دیکھ سورج دیکھ کے روزے رکھ لینا. آقا علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا. کیا فرمایا؟ چاند دیکھو روزہ رکھو, چاند دیکھو عید مناؤ, چاند دیکھو حج کرنے جاؤ, چاند دیکھو محرم مناؤ, چاند دیکھو ربیع الاول مناؤ. کہا یا اللہ چاند ہی کو کیوں رکھا گیا؟ سورج بھی تو پلٹ کر کے مصطفیٰ کے لیے آیا ہے. تو ذہن ملے گا پیارے, سورج پلٹ کر کے آیا ہے, خالی وہ لوٹا ہے, لیکن چاند وہ ہے جو مصطفیٰ کی عظمت پہ قربان ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو محبت کی نشانی بنا دیا ہے. جو نام مصطفیٰ پہ قربان ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کے لوگ عید مناتے ہیں, ہے
نا نام مصطفیٰ پہ قربان ہوا چاند، اس لیے اس کو دیکھو تو عید مناؤ، اس کو دیکھو تو روزہ رکھو۔ ایسے ہی احمد رضا نے پوری زندگی مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دیا اور بتا دیا چاند دیکھ کر کے عید مناتے ہو تو میرا فتویٰ دیکھ کر سنیت تو سمجھ لینا، سمجھے نا، کیونکہ مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہوئے احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان۔ ادھر دے دیں آپ بالغ ہیں نابالغ ہیں، کس نے بھیجا ہے؟ اللہ ہمارے بچے کو عالم بنائے، عالم بنو نا یار، حافظ بنا دے گے۔ ہاں کس نے بھیجا بھیا؟ آج ابو نے بھیجا ان کے؟ نہیں شرمائیے مت، بھیجیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ بچہ اگر خود اپنے جیب سے نکال کے مجھے دے گا تو لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ نابالغ ہے، نابالغ دوسرے کو نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے بولا اگر ان کے ابا یہ بیٹا ادھر آؤ، اوپر بٹھاؤ میرے بچے کو، اللہ میرے بچے کو عالم بنا دے رہے، حافظ بنا دے، ہے نا؟ آؤ بیٹا اوپر آؤ۔ نہیں ہنسنے والی کیا بات ہے یار، اللہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آؤ بیٹا ادھر آؤ، ہار پہناؤ اس کو، ایک ہار پہنا دو، لاؤ آؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ مسئلہ سمجھ میں آیا نا، اور یہ مسئلہ احمد رضا خان علیہ رحمہ کے شہر بریلی کے بچے کو بھی معلوم ہے۔ ایک شخص پہنچ گئے، ہاں پہنچ گئے، حفصہ نل جانتے ہیں؟ حفصہ نل بولتے ہیں نا، نل جس سے پانی نکالتے ہیں، نلکا بولتے ہیں، نلکا ہے نا، ہینڈ پمپ، ہاں ہینڈ پمپ، ہاتھ والا پمپ ہے نا۔ پہنچ گئے، بولے وضو کرنا ہے، پانی چاہیے، بچہ پانی نکال رہا تھا، بولے اگر میرے ہاتھ کا لے کر کے وضو بنانا جائز ہے تو میں دے دیتا ہوں۔ تو وہ جو آئے تھے آلات کی بارگاہ میں سوال لے کر کے بولے جس شہر کا بچہ اتنا بڑا مفتی ہے، تو سمجھے آپ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ احمد رضا کی شان، جس شہر اسی لیے کہنا پڑتا ہے بریلی میرا باب جنت ہے تو، یعنی جلوہ گہے اعلیٰ حضرت ہے تو، سبحان اللہ سبحان۔ یہ بریلی کی شان ہے۔ لوگوں نے الگ نام سے بدنام کر دیا ہے، بریلی تو محبت کی پہچان ہے نا جی۔ تو اعلیٰ حضرت ایک صحابی کے نسل سے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ بھول گئے یار، قیس عبد الرشید، ڈائریکٹ عبد الرشید مت بولنا بھائی، قیس عبد الرشید، کیا نام ہے؟ قیس عبد الرشید۔ یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ ایک علاقہ ہے بازو میں ملک ہے، اس کا نام ہے افغانستان، خیبر پشتون کا علاقہ اب وہ ہو گیا، مطلب دوسرے ملک میں آ گیا، پاک، سمجھے، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ آقا علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے، محمد آوان صاحب نے مضمون پورا لکھا ہے اس پر، بڑا تحقیقی مضمون ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو یہ پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ملاقات کرنے کے بعد کلمہ پڑھا، آقا نے فرمایا جاؤ اپنے علاقے میں کام کرو۔ کام کرنے کے بعد واپس جب آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کئی بیٹوں سے نوازا، ان میں سے چوتھے نمبر کے بیٹے کا نام شرف الدین ہے، اور شرف الدین کا لقب بڑہیچ ہے، یہ قبیلے کا نام ہے افغانی، بڑہیچ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بڑہیچ قبیلے سے امام احمد رضا خان کو پیدا فرمایا۔ سمجھ میں آیا؟ بڑہیچ قبیلے سے۔ بڑہیچ کون ہے؟ شرف الدین کا لقب ہے۔ یہ شرف الدین کون ہے؟ کہا یہ قیس عبد الرشید کے 4 نمبر کے بیٹے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو ایک صحابی کی نسل سے ہوئے کہ نہیں؟ ابے جب صحابی ہو گئے تو کیسے اس کو پسند کریں گے جو گستاخ ہو؟ کیونکہ صحابی کی ساری دولت مصطفیٰ کی عظمت، صحابی کی ساری دولت مصطفیٰ کی عظمت۔ تو صحابہ نے خود مصطفیٰ کی عظمت میں پہرا دیا، اپنے نسلوں کو ایسا بنایا جو آگے پہرا دے رہی ہے۔ ہاں اب آئیے احمد رضا کون؟ صحابی کی نسل سے، غوث پاک کے قلم۔ اچھا سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں بھیا، کچھ لوگ بولتے ہیں وہ حضرات آپ لوگ تو غوث پاک سے بھی بڑھا دیتے، وہ لوگوں کا رہتا۔ اچھا ایک بار بتاؤ، غوث پاک کی حد کسی کو معلوم ہے؟ اب ایک مثال دے رہا ہوں، یہ میں کرسی بیٹھا ہوں، اس سے بڑی کرسی بڑھا دی جائے
مفتی محید الرحمان صاحب یا کسی عالم صاحب کو، ہمارے علامہ اختر صاحب ہیں، آفاقی صاحب کہاں چلے گئے بھائی؟ نقشبندی ہیں، ہاں نقش بندی ہے، میرا رضا بھی نقش بندی ہے، سبحان اللہ۔ اور ابھی چشتی بھی بتا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت میرے چشتی بھی ہیں، بولو ہاں، یہ مت بولنا کہ یہ رضوی ہے چشتی ہے، میرا رضا بھی چشتی ہے، نقش بندی ہے، اور دعویٰ ہے تو دلیل بھی دے رہا ہوں، سمجھے نا؟ تو بڑی کرسی ہے، اس پہ مفتی صاحب کو بٹھا دیا گیا، تو بولے یار نہیں، جو مالیگاؤں سے آئے تھے مصباحی صاحب، ان سے مفتی صاحب کو اوپر بٹھا دیا گیا، بولے بڑھا دیا گیا۔ آپ کو غوث پاک کی حد معلوم ہے کیا؟ ارے بولو معلوم ہے؟ جب نہیں معلوم تو کیسے بول رہے ہو احمد رضا کو غوث پاک سے بڑھا دیا؟ کیسے بتا دیا کہ بڑھا دیا؟ ارے احمد رضا کو ہم نے نہیں بڑھایا، احمد رضا کو جس نے بڑھایا اسی کو دنیا غوث اعظم کہتی ہے۔ غوث پاک نے احمد رضا کو بڑھایا، سمجھے کہ نہیں؟ یہ غوث پاک نے بڑھایا۔ جب غوث پاک نے بڑھایا تو کیوں بول رہا ہے کہ یار غوث پاک سے بھی بڑھا دیا؟ سمجھ میں آیا؟ اگر آیا تو سبحان اللہ بھی آیا، اور ایسے ماحول بنایا، ٹھیک ہے؟ اور آگے بڑھے احمد رضا۔ اب ایک چیز اور، اعلیٰ حضرت مجدد ہیں، مجدد ہیں کہ نہیں؟ مجدد ہیں۔ اچھا مجدد ہوتا کون ہے؟ علماء بیٹھے ہیں بھائی، ہم سے زیادہ علم والے پہ تو تھوڑا سا مطالعہ کر لیتا ہوں، ایسے ہی علماء موجود ہیں۔ مجدد ہوتا کون ہے؟ اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ سمجھے کہ نہیں؟ ہر لقب جو ہوتا ہے اس لقب کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، خالی ایسے نہیں بولے مجدد ہے بس۔ وہ تو ہمارے یہاں ہوتا ہے، بولے فلاں فاتح ہو گئے، فلاں فاتح ہو گئے، فلاں یہ ہو گئے، فلاں یہ ہو گئے، خطیب ہندوستان ہو گئے۔ اے بھیا، خطیب ہندوستان ہونے سے پہلے خطیب اہل سنت بنو، اہل سنت کے ترجمانی کرو، دوسروں کی باتیں بعد میں کرو۔ سمجھ میں آ رہا کچھ؟ اور ہمارے یہاں تو سب تلوار رضا بنے بیٹھے، خنجر رضا بیٹھے ہوئے۔ ارے قلم رضا بھی تو بنو، آواز رضا بھی تو بنو، چہرہ رضا بھی تو بنو، کہ تمہارا چہرہ کوئی دیکھے تو بولے یار ہو نہ وہ یہ احمد رضا کا ماننے والا جا رہا ہے۔ سب تلواری بنو گے یار، میری بات سمجھ رہے نا؟ امامہ رضا بھی تو بنو، وقار رضا بھی تو بنو، پاسبان رضا بھی تو بنو۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ وہ ہمارے یہاں سب وہی بنے بیٹھے ہیں، اور بھائی صاحب جیسے ہی موقع آتا ہے اتنی تیز پھدک کے بھاگتے ہیں، گتھل ہو جاتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ جی تو احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان مجدد ہیں۔ مجدد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ سمجھے کہ مجدد پہلے اعلیٰ حضرت کو کس نے کہا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے حضور کے علم غیب پر ایک کتاب لکھی ہے، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ کچھ لوگ ہیں بیچارے، اگر وہ سن رہے ہوں تو میں کہوں گا ٹھنڈے دماغ سے سمجھو بھائی میرے، بولے جملے کاٹ چھانٹ کر کے مولانا احمد رضا نے عربی بنائی اور عرب کے علماء کو پیش کر دیا اور فتویٰ لے لیا، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ گمراہ ہے، کافر ہے، دین سے نکل گئے۔ سمجھ میں آیا کس کے بارے میں؟ اچھا ایک بات بتائیے بھیا، پوری کتاب ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں تو تم بھی پڑھ لو، ہمارے ساتھ میں پڑھو، مل کے پڑھتے ہیں۔ تم کو بھی عربی آتی، عالم ہو نا، تم کو بھی عربی آتی، ہم کو بھی ٹوٹی پھوٹی عربی آتی، میں بھی بول لیتا الحمدللہ۔ حافظ ملت کا لقمہ جو ہے نا، ریئیکشن نہیں ہے، ایکشن میں ہے، سمجھے نا؟ ریئیکشن میں نہیں ہے، اور جس کو ریئیکشن ہوتا ہے وہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، وہ ریئیکشن میں آ گیا۔ ورنہ حافظ ملت کا لقمہ جب ایکشن کراتا ہے تو علامہ ارشد القادری جیسا شیر پیدا ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ ایکشن میں رہتا ہے حافظ ملت کا لقمہ۔ حافظ ملت کون؟ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے بانی۔ تو بولے حضرت مجدد، ہاں الدولۃ المکیہ، بولے اس میں پڑھنا، اس میں کیا لکھا ہے معلوم؟ تمہاری عبارت بعد میں ہم بات کریں گے، جو جن علماء نے لکھا ہے انہوں نے حضور کے علم غیب کو مانا ہے۔ بہت سیلو بول رہے ہو یار آپ لوگ، بولو نا سبحان اللہ۔ تمہاری ہم عبارت میں بعد میں بات کریں گے، تمہاری عبارت پہ بعد میں بات کریں گے، کیا چھانٹے، کیا پہرائے، کیا کیے، یہ کیے، وہ کیے، ہم کو نہیں معلوم۔ ہم یہ خالی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا مانا، حضور کو علم غیب ہے۔ مطلب علماء عرب وہی مانتے ہیں جو احمد رضا مانتے ہیں نا۔ احمد رضا بھی کہہ رہے ہیں کہ علم غیب، علماء عرب بھی کہہ رہے ہیں علم غیب، تو الحمدللہ امام احمد رضا کا وہی معاملہ ہے جو معاملہ علماء عرب کا رہا ہے۔ ان علماء عرب نے اعلیٰ حضرت کو مجدد کہا،
کیا کہا؟ مجدد. اب عرب سے آ گئے اعلیٰ حضرت سن 1900 میں. 2023 ہے نا، 2023 مطلب اس سے کتنے 123 سال پہلے بہار جانتے ایک صوبہ ہے بہار. اچھا ہمارے مفتی صاحب ادھر ہی کے ہیں ماشاءاللہ، پٹنہ شریف ہے جی. تو بہار میں ایک جگہ پٹنے میں ایک جگہ عظیم آباد میں 1900 میں ایک بڑی کانفرنس ہوئی تھی. یہ تو ہمارا جلسہ ہے چھوٹا موٹا، ہم لوگ چھوٹے موٹے مقرر، ہم لوگ چھوڑنے والے بس. اللہ کا کرم ہے، دیوانوں کی محفل ہے، جمع بیٹھے ہیں. تو وہاں کانفرنس ہوئی تو وہاں پر بدایوں کا ایک شیخ جنہیں دنیا شاہ عبد المقتدر بدایونی کے نام سے جانتی. بولو بدایوں سے دیکھو احمد رضا کو کیا مل رہا ہے، بدایوں سے کیا مل رہا ہے، دے کر کے پھر معاملہ کرنا مناسب نہیں ہے نا یار. شاہ عبد المقتدر بدایونی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اعلیٰ حضرت کا تعارف کراتے ہوئے کیا کہا؟ مجدد مئت حاضرہ شاہ عبد المقتدر بدایونی 123 سال پہلے عرب کے علماء نے مجدد کہہ دیا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس صدی کا جو مجدد ہے اسے احمد رضا خان کہا جاتا. تو مجدد کہنے والے بدایوں کے شیخ شاہ عبد المقتدر بدایونی. بولو سبحان اللہ. کچھ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے کہ بھائی پرانی باتیں نئی باتیں ہیں نا؟ ارے نہیں ہے تو نیا سبحان اللہ بولو نا. تو کہا مجدد ہیں اعلیٰ حضرت. کہا ٹھیک ہے، مجدد ہوتا کون ہے؟ تو علماء جانتے ہیں جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے تمام ولیوں کا پیشوا رہنما امام ہوتا ہے. پیشوا رہنما امام ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کو شاہ عبد المقتدر بدایونی نے مجدد کہہ کے کیا بتا دیا؟ آج کے زمانے میں جتنے ولی موجود ہیں ان تمام ولیوں کا پیشوا میں مولانا احمد رضا کو مانتا ہوں. یہ مولانا احمد رضا کی شان ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی لیے احمد رضا نہیں سمجھ میں آتے، اور جس کو سمجھ میں آتے ہیں وہ مجدد بتاتے ہیں. اور آگے چلو ٹھیک ہے، ایک مجدد کی بارگاہ میں اور چلتے ہیں. یہ بھی بدایوں کے مجدد ہیں. نام کیا ہے؟ نام ہے شاہ عبد القادر بدایونی، جنہیں حضور تاج الفحول کے نام سے دنیا جانتی ہے. اعلیٰ حضرت پہلی بار جب مہارانا گئے تھے تو حضرت کے ساتھ ہی گئے تھے. میں تو کہوں گا دیکھو کیسا سفر ہے یار، دو مجدد جا رہے ہیں. بہت سلو بولتے ہو آپ لوگ ہیں. اور خانقاہ برکاتیہ کیا خانقاہ ہے، دو مجدد کو مرید بنا رہے ہیں. سمجھے نا؟ اور کیوں خانقاہ برکاتیہ کوئی معمولی نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایک ایسا گنبد ہے جس گنبد کے نیچے اللہ تعالیٰ نے 1-2 نہیں بلکہ 7 قطبوں کو آرام کرنے کا موقع عطا فرمایا. 7 قطب آرام فرمایا، وہ ہے خانقاہ. یہ خالی دکھا رہا ہوں کہ دیکھو بھیا ہم لوگ آپس میں کتنے میٹھے تھے، کتنے ہیں نا، کتنے میٹھے تھے. لیکن لوگ بولے نہیں امام احمد رضا کے فتوے پہ عمل نہ کروں، میں ساتھ میں چلوں گا. اے بھیا جو مہریرا ہے اس وقت وہ بھی رضا والی خانقاہ ہے، بدایوں رضا والی خانقاہ ہے، کہ چوچا رضا والی خانقاہ ہے. تو بدایوں مہریرا کے چوچا، بدایوں مہریرا کے چوچا، ان لوگوں نے جس کو مسلک بتایا، ارے بھائی آج اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اس کو مان لو اتحاد ہو جائے گا، اتحاد ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ نہیں بولے وہ رضا والا آیا تھا تو بولنا شاہ عبد المقتدر بدایونی بھی رضا والے ہیں، کیونکہ مجدد کہا ہے نا رضا والے. علماء خاص توجہ دیں، رضا والے ہیں. مجدد اشرفیت شاہ علی حسین اشرفی میاں رضا والے ہیں. سید احمد اشرف کے چوچوی رضوی اشرفی، رضوی لگا رہا ہوں جان بوجھ کے، رضوی اشرفی وہ بھی رضا والے ہیں.
سید مصطفیٰ اشرف کے چوچوی وہ بھی رضا والے، سید محمد محدث اعظم کے چوچوی رضا والے، شاہ عبد القادر بدایونی رضا والے، اور مہرانہ میں تو آل رسول احمدی خود فرمائے میں ایسا رضا والا تم دنیا میں نہیں پیش فرما رہے ہو، میں تو آخرت میں میرے مولا کے سامنے پیش کر رہا۔ بول آل رسول تو لایا ہے کیا؟ عرض کر دوں گا لایا ہو احمد رضا۔ تم دنیا میں نہیں پیش کر پا رہے، وہ تو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ایسے رضا والے، کیسے رضا والے؟ ایسے رضا والے کہ اللہ کے سامنے بھی پیش کر رہا ہے۔ سمجھے؟ تو اگر کوئی بولے مالیگاؤں والا جو آیا تھا وہ رضا والا ہے تو بولنا بھیا تو کون سا ہے، کون سے سلسلے کا ہے؟ بولے اشرفی تو بولے بھیا پورا کے چھوچا رضا والا ہے نا۔ سمجھ میں آیا؟ نہیں میں بدایوں سے بدایوں والے بھی رضا والے ہیں، میں برکاتی برکاتی تو پہلے رضا والے۔ سمجھ میں آیا؟ تو امام محمد رضا کا سکہ کہ چوچا میں بھی چلتا، بدایوں میں بھی چلتا، مہرانہ میں بھی چلتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ ہاں پھر ہم تو بولتے ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ۔ ایک بات سمجھا دوں، یہ جو ایک ایک کی زیادہ وہ کرتے ہیں نا، اکثر یہی الگ رہتے ہیں۔ سنو، گھر میں سب کے گھر میں آئے، اپنے اپنے گھر کو سامنے رکھو، علماء بھی رکھیں۔ 3 بھائی ہیں، تینوں کی شادی ہو گئی، اس میں سے ایک نالائق ہے، دیکھنا وہی لڑائی لگاتا ہے، اور لڑائی لگائے گا ابا کو بولے گا دیکھو وہ ایسا ہے۔ صحیح ہے نا؟ حقیقت ایک دم ہے، ہر گھر کا معاملہ ہے۔ جو لڑائی لگاتا ہے وہی میٹھا بنا رہتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ جو لڑائی لگاتا ہے وہی میٹھا بنا رہتا ہے۔ تو جو اتحاد کر لو وہی لڑائی لگاتے ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ بولے دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ہو جاؤ، الگ الگ مت جاؤ رے بھیا۔ بولے کائے الگ الگ جا رہے؟ اے جیلانی مشن والو، اے رضا والو، اے اسجد میاں والو، اے مجدد اشرفیت علی حسین اشرفی میاں والو، کیوں الگ الگ جا رہے؟ ہے نا کھڑا ہوا تو بولے بھیا خالی ترجمہ کر لینے سے کام نہیں چلتا، پوری آیت کو سمجھنا پڑتا۔ کہا کیسے سمجھنے کا؟ کیا مثال دے رہا میں۔ ابا بڑے بیٹے کی شادی کیے، جیسے ہی شادی ہوئی محترمہ کو لیے الگ ہو گئے۔ دوسرے کی بڑے ارمان سے شادی کی، کم سے کم یہ تو ساتھ دے گا، اور یہ بھائی صاحب ابا کا ساتھ نہیں دے رہے، بابا کا ساتھ دے رہے، بابا کا ہاتھ چوم رہے، دعا لے رہے، بابا کرم کر دو گاڑی چل جائے، بابا دعا کر دو کاروبار اچھا ہو جائے۔ بھیا بابا کی دعا قبول ہو کہ نہ قبول ہو، لیکن ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کہا کیسے معلوم ہوا؟ کہا مصطفیٰ نے بتایا جیسے ایک نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے، ویسے ہی ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ ادھر ادھر پریشان ہو رہے ہیں، ہاتھ چوم چاٹ رہے ہیں، کم سے کم اماں کا ہاتھ چوم کے دعا لے لو، ابا کا ہاتھ چوم کے دعا لے لو، دیکھو کیسے کاروبار پھلتا پھولتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ پھر بولے نہیں حضرات میری پگڑیاں کم ہو جاتی، پگار کم ہو جاتی، اماں کو بھی دیوے کی پڑا تھا۔ اے بھیا آج تو پگار دیکھ رہا ہے، تیری اماں اپنے نوالے کو نہیں دیکھتی تھی، تو بولتا تو خالی بولتا تھا پیڑ بھرا ہوا ہے، بولے اماں کھانا ہے، وہ منہ سے نکال کے کھلاتی تھی۔ تیرا باپ عید کا کپڑا اس کا بنے نہ بنے تیرے لیے بنواتا تھا، آج باپ کو کپڑے دینے کے لیے بھاگ رہا ہے، کس سے بھاگ رہا ہے؟ باپ سے بھاگ رہا ہوں، اماں سے بھاگ رہا ہوں۔ وارے واہ بھیا، یہ وہی ابا اماں ہیں جو تیرے لیے کپڑے سلاتے تھے، خود نہیں پہنتے تھے، تجھے پہناتے تھے، تو بیمار ہو جاتا تھا تو کی لے کر کے بھاگتے تھے ادھر ادھر، اور آج کے جیسے نہیں کہ گاڑیاں بیل گاڑیوں سے بھاگتے تھے۔ اور تو آج کے دور میں ابا بیمار پڑے وہ والا لڑکا کر لے گا نا، بہت چاہتے اس کو، اے بھیا چاہتے ہو لیکن تیرا حق بھی بنتا ہے۔ مثال لے لو، تو بڑے کی شادی ہوئی، محترم بڑھیا مانا سالن کھائے، اور کھاتے ہی دوسرے دن ہوا لگی، دوپٹے کی دم نہ سے الگ ہو گئے۔ ہوا دوپٹے کی بڑی زبردست ہوتی ہے نا۔ دوسرے دن پھر دوسرے سال شادی کی 2 نمبر والے کی، وہ بھی آیا بڑی موٹے دوپٹے کے ساتھ ساتھ کولر بھی آیا، ہوا لگی الگ۔ تیسرے کی شادی ہو گئی الگ، تینوں الگ، ابا اماں پرانے گھر میں، وہ بھی ایک دم پرانا مٹی کا گھر، اور یہ بھائی صاحب بنگلہ بنا لی، بنگلو ولا، جس پہ نہیں چاہتا بلا تو ابا کہاں سے جائیں گے؟
تو ولا بنا لیے. اب آتا ہے کہ اتوار کو بولتا ہے ابا الگ مت رہا کرو. کیا بول رہا ہے؟ ابا الگ مت رہا کرو. دوسرا آیا پیر کو بولتا ہے ابا الگ مت رہا کرو. تیسرا آیا منگل کو بولے ابا الگ مت رہا کرو. اچھا تینوں بول رہے ہیں الگ مت. اچھا ایک بات بتاؤ, ابا الگ گئے کہ بچے الگ گئے؟ بولو نا, بچے الگ گئے نا. تو اتحاد کرنا ہے تو بچوں کو پرانے گھر میں آنا پڑے گا نا. آؤ پرانے گھر میں, اتحاد خود بخود ہو جائے گا. کچھ سمجھ میں آیا؟ کہا واہ ایک دم کلیئر بات. کہا عباس جو اتحاد کا بڑا دم بھرتا ہے وہ الگ گیا ہے. سنی وہی جمع ہے جہاں مصطفیٰ نے جمایا تھا. جہاں جمایا تھا وہی جمع ہے. تو الگ گیا, واپس آ, کم بیک. تو کم بیک کرے گا, تو واپس آئے گا. جیسا ہی آئے گا اتحاد خود بخود ہو جائے گا. یار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ابا کے گھر میں آ جاؤ, پرانے گھر میں. صحیح ہے نا, پرانے گھر میں جیسے ہی آ گئے اتحاد خود بخود. سبحان اللہ. تو یہ جو زیادہ رہتے ہیں تو سب سمجھ میں آیا نا. یہ ایسے لوگ بہت پریشان کرتے ہیں بابا. سمجھے کہ نہیں؟ احمد رضا سنیت کی شان. اور اس کو کس نے سمجھا؟ ہمارے بزرگوں نے سمجھا ہے. چھوٹے چھوٹے نہیں سمجھ پا رہے ہیں. علی حسین شفیع میاں خود مجدد اشرفیہ. تو دیکھو ایک مجدد شاہ عبد القادر بدایونی تاج الفحول, یہ مجدد ہے. مجدد اسلام نمبر پڑھنا آپ. ہم لوگ تو مطالعہ کرتے نہیں ہیں, ڈائریکٹ کوئی اگر بیان کرتا ہے پروف کے ساتھ تو بولے نیا نیا بتا کے چلے گئے. ارے کتاب کا نام لو مجدد اسلام نمبر, اس میں لکھا ہے. اور ہم لوگ تو کتاب پڑھتے بھی نہیں ہیں. یہ قرآن خوانی میں ہماری قوم نہیں بیٹھتی ہے. نہ جانے کتنے لوگ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ان کو. ارے جو قوم قرآن نہیں پڑھ سکتی وہ اپنے دین کو کیسے سیکھے گی یار؟ ہونا تو کیا چاہیے تھا, گھر میں کھانا کھانے کے بعد ٹی وی دیکھتے آدھا ایک گھنٹا. تو کھانا کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ 15 منٹ کم سے کم ایک کتاب کا درس ہونا چاہیے. بیٹھو دسترخوان پہ, بچوں کو بولو ساتھ میں کھانا کھاؤ. کھانا ساتھ میں کھانے سے اللہ برکت عطا فرماتا ہے. بیٹھ کے کھاؤ, ایک ساتھ دسترخوان پہ کھاؤ. اچھا کرسی ٹیبل کا ماحول چل پڑا ہے. یہ بھیا انگریزی جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کی کاپی کرتا ہے. ہم انگریز کی محبت میں دیوانے نہیں ہیں, مصطفیٰ کی محبت کے دیوانے ہیں. خالی سبحان اللہ مت بولو. جس کے گھر میں دسترخوان نہ ہو کل سے لگا لینا دسترخوان, ایک ساتھ بیٹھنا, سمجھے. اور ہاتھ بھی یہاں تک دھوئیں گے بھائی صاحب, یہاں آتا ہے. ارے کھانے کا وضو ہوتا, اب وضو میں ہاتھ یہاں تک دھویا جاتا. معلوم ہے کھانے کا وضو ہوتا یہاں تک ہاتھ دھویا جاتا. بھائی صاحب تو یہاں تک دھو رہے ہیں, معلوم ہی نہیں مسئلہ, کلی میں نہیں ہو رہی. کھانے کا وضو ہے, اور وضو کی شان یہ ہے کہ جہاں وضو کا پانی بدن پہ لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حصے سے گناہ کو ختم فرما دیتا ہے. خود بخود گناہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن بھائی صاحب وضو بھی نہیں کرتے. آج تو بیوٹی پارلر میں دلہن کو دیکھو جا رہی 5,000. صحیح ہے نا, 5,000 20,000 فکس ہے بیوٹی پارلر کا. اور دولہے صاحب وہ بھی ایک دم یہ چھلا ولا کے سوتے ہینڈسم دکھیں گے. بھائی نہیں, ہنسنے والی بات نہیں ہے. اگر خوبصورت بننا ہے تو وضو کے پابند بنو. چہرہ جو ہوتا ہے گناہ سے خود بخود خراب ہو جاتا. ورنہ آتے بلال کو دیکھو, چہرہ اگرچہ کالا دکھتا ہے لیکن واہ مصطفیٰ کی محبت کا نور چہرے پہ چمک رہا ہے. ارے کسی کو وہ مقام نہیں ملا جو بلال کو ملا, کیونکہ مصطفیٰ کے لیے مارے گئے تو مصطفیٰ نے کعبے پہ چڑھایا. جو مصطفیٰ کے لیے جھیلتا ہے اسی کو اللہ بلندی عطا فرماتا ہے. ایک پتھر کھا نہیں پاتے, ایک جملہ سہ نہیں پاتے, بولے میٹھا کھانا سنت ہے. بھیا میٹھے کے ساتھ ساتھ دین کے نام پر پتھر کھانا بھی سنت ہے. دین کے نام پہ کتر کھائے. بولے نہیں, بیان میں اگر یہ بول دوں گا تو لوگ بڑی مخالفت کریں گے. ارے کرنے دو, میرے نبی نے خالی ایک جملہ بولا تھا, حق جملہ. پورا مکہ مصطفیٰ کا دیوانہ, پورا مکہ مصطفیٰ کا دیوانہ. ایسا دیوانہ کہ جج بھی میرا نبی ہے. سبحان اللہ. جو فیصلہ کر دے مکے والے مان لیتے ہیں. لیکن جیسے ہی صفا کی پہاڑی پہ چڑھے, اے مکے والوں سنو, میرے اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے. سارے مکے والے مخالف ہو گئے. مخالف ہو گئے نہیں تو کیا مخالفت کو دیکھ کر کے نہ بولا جائے کہ اللہ کے نبی نبی ہے؟ اگر حضور نہ بولتے تو معلوم پڑتا کہ نبی ہے. لیکن مصطفیٰ نے بتا دیا ابھی یہ مخالفت کر رہے, لیکن ان کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ ایسوں کو پیدا فرمائے گا جو جہاں جائیں گے میرے نبوت کا چرچا کرتے رہیں گے. ہے نا, تو
تو حق بولو حق بولو. اور آج کے دور میں لقمہ دے دو تو برا بن جاؤ. بھیا نماز پڑھ رہے نا, امام صاحب سورت بھول گئے الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین. تو آپ لقمہ دو گے نا کیا الرحمن الرحیم لقمہ دو گے نا. امام صاحب کو لقمہ دے سکتے ہو نماز میں ہے نا, اور اگر کوئی گڑبڑی کر رہا اس کو لقمہ نہیں دے سکتے آپ. لقمہ دے دو تو برا ہو جائے گا ہے نا. یہ حال ہمارا ہو چکا ہے یار. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی اگر ہماری اصلاح کرنا چاہتا ہے تو سب سے برا ہے وہ آدمی. ہم وہ بیان سننا چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. مبلغ ویسا نہیں ہوتا, دین کا داعی ویسا نہیں ہوتا جیسا آپ چاہتے ہیں. دین کا داعی ویسا ہوتا ہے جیسے مصطفیٰ چاہتے ہیں ہے نا. تو اتحاد کے بارے میں سمجھ میں آیا نا. تو جو جا چکے ہو واپس آؤ, گھر واپسی کرو, گھر میں آؤ, اپنے گھر میں آؤ, خود بخود اتحاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو دیکھو تاج الفحول رحمت اللہ علیہ مجدد ہیں. تو میں سمجھا رہا تھا درس کے بارے میں. کھانا کھانے کے بعد ایک کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ. جس کو اردو آتی ہے وہ اردو میں پڑھیں, پڑھ کے بچوں کو سناؤ. مائیں لوریاں سناتی ہیں بچوں کو نا, چھوٹے بچوں کو سلانا رہتا ہے تو لوری سناتی ہیں. میں بولتا ہوں لوریاں مت سناؤ, لوریاں گانا ہے. لوریاں سنانا سنت ہے. آقا علیہ السلام کو جھولے پہ لٹایا گیا. لوری سنانے والی مصطفیٰ کی رضائی بہن ہے جنہیں شیمہ کہا جاتا ہے. لیکن لوری میں المدیح النبوی اگر علماء پڑھیں سادسہ میں پڑھائی جاتی ہے شفیہ میں, اس کے اندر کئی اشعار ہیں, وہ حضور کی شان میں ہی ہوا کرتے تھے. تو معلوم کیا ہوا کہ بچوں کو لوری اگر سنائی جائے تو گانا نہیں سنایا جائے گا. لوری میں جب بھی سنایا جائے گا مصطفیٰ کی نعتوں کو سنایا جائے گا. لیکن ہماری بہنوں کو نعت ہی نہیں آتی ہے. آئے کہاں سے؟ گھر میں ٹی وی چل رہی ہے, گانا یاد ہو گیا, نعت دیکھو, ایک چیز آئے گی ایک جائے گی. وضو ہے یا تو بے وضو ہے, یا تو گانا ہے یا تو نعت ہے. سمجھ میں آیا؟ تو نعت سناؤ, نعت. اور بہنیں بہت ہماری بولتی ہیں ہمارا بچہ ہم کو کما کے نہیں دیتا, ہمارا بچہ ہمارا سنتا نہیں, ہماری بیٹی ہماری سنتی نہیں. اے میری ماں, اے میری بہن, تو نے اللہ اور اللہ اس کے رسول کو کتنا سنا ہے؟ ہونا تو کیا چاہیے؟ تو دودھ پلا رہی ہے بچے کو, ٹی وی دیکھ رہی ہے, اس میں نہ جانے کیا کیا خرافات چل رہی ہے. اب بتاؤ وہ دودھ اس حال میں پلاؤ گے تو اثر تو اسی کا آئے گا نا. ہونا کیا چاہیے تھا معلوم؟ بچے کو آپ وضو کرتی اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھتی اس نیت سے کہ اے اللہ میرے بچے کو, میری بچی کو مصطفیٰ کا وفادار بنا. اس نیت سے پڑھتی اور اس کے بعد دودھ پلاتی. خدا کی قسم بڑا ہوتا دنیا کی غداری کر سکتا تھا, لیکن ماں باپ کے ساتھ کبھی غداری نہیں کرتا, دین کے ساتھ کبھی غداری نہیں کرتا, مصطفیٰ کا وفادار ہوتا. لیکن ہماری بہنیں کر نہیں پاتی, ان کو غیبت کرنے سے فرصت نہیں ہے. جٹھانی دیورانی کی غیبت کر رہی ہے, دیورانی جٹھانی کی غیبت کر رہی ہے, بہو ساس کی غیبت کر رہی ہے, اور ساس تو سوچتی میں تو حاکم وقت ہوں, میں جس کو چاہوں جو فرمان چاہوں نہ کر سکتی ہے نا. اے میری بہن, اے میری ماں, ایسا مت تصور کر. گھر کا ماحول جنت نما بنانا ہے تو ساس کا اعلیٰ کردار ہوگا. بہرحال تو یہ سب جو ہے نا گھر میں ایک ماحول بناؤ, گھر میں اچھا ماحول بننا چاہیے. جب کھانا بننے لگے تو اس وقت گانا نہیں بجنا چاہیے گھر میں, ٹی وی نہیں چلنی چاہیے, سیریل نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جیسا سنا جاتا ہے ویسے کھانے پہ اثر آتا ہے. کہاں کیسے معلوم ہوا؟ کہا شہد کی مکھی سے پوچھو. چوس نکالتی ہے ادھر ادھر, رسوں سے نکال کر آتی ہے. الگ الگ پھولوں سے جب جو جوس نکالتی ہے تو کوئی کھٹا ہوتا ہے, کوئی کڑوا ہوتا ہے, کوئی کسائلا ہوتا ہے, کوئی عجیب و غریب ہوتا ہے. لیکن جب آتی ہے تو درود پڑھتی ہے, جاتی ہے تو درود پڑھتی ہے. اب وہ درود, میٹھے درود کی برکت سے اللہ نے شہد کو میٹھا بھی بنا دیا ہے, اور اگر بیمار کو پلایا جائے تو اللہ تعالیٰ بیماری سے نجات بھی عطا فرماتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو کرتے کرتے کھانا بناؤ, جو چیز بناؤ اس پہ وہ اثر آتا ہے. تو ہمارے ہاں کھانا بن رہا ہے, ٹی وی چل رہی ہے, تو ٹی وی کا اثر کھانے میں گھسا. صحیح ہے کہ نہیں حضرت؟ ٹی وی کا اثر گھسا. اور ننگے کھلے ناچ رہے تو ننگے کھلوں کا اثر گھسا. سمجھ میں آیا؟ وہ بچی کھانا کھا رہی ہے, بولتی ہے اماں گرمی لگ رہی, کپڑا چھوٹا چاہیے. اے میری بہن, یہ گرمی برداشت کر لے, جہنم کی گرمی بڑی سخت ہے, وہاں جلنا پڑے گا. یہ در حقیقت یہ لباس وہاں کی گرمی سے بچانے کے لیے تجھے دیا گیا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟
تو یہ سب ہونا چاہیے گھر کا ماحول. اور ہمارے یہاں ساری دنیا سے سلام ہو جاتا ہے, ابا سے نہیں ہوتا, اماں سے نہیں ہوتا, اور شادی شدہ لوگ اپنی بیوی سے کبھی سلام نہیں کرتے. ارے بھائی, مسلمان ایک مسلمان سے سلام کرے گا تو محبت بڑھے گی, حضور نے فرمایا ہے. بہرحال چلیے آلات کی بارگاہ میں ایک بار بولو سبحان اللہ. کچھ نیا مل رہا ہے کہ بھائی پرانا ہے بھیا؟ نیا مل رہا ہے تو نیا سبحان اللہ ہونا چاہیے نا. شاہ عبد القادر بدایونی کی بارگاہ میں پہنچو, چلو, ہے نا. ہاں وہ ایک پیغام رہ گیا. کتاب کھانا کھا چکے, عشاء بعد کھانا کھا لیے, کھانا کھانے کے بعد کتاب کھول کے بیٹھ گئے. اردو کی کتاب کا انوار شریعت. حضرت مجھے اردو نہیں آتی, تو جاؤ نا امام صاحب سے پڑھو نا. گھومتے رہتے ہو, کھانا کھانے کے بعد ادھر ادھر بیٹھے رہتے ہو, کم سے کم تعلیم بالغان کرو, قرآن صحیح کرو جا کر. کم سے کم ابا کے نام پہ کچھ تو قرآن پڑھ لو کہ قرآن خوانی میں 1 پارہ 2 پارہ پڑھ کے بخش دوں گا. اور اگر آپ نہیں بخشو گے, قرآن خوانی کا اعلان ہوتا ہے, محترم اتنی تیز بھاگتے ہیں, پوچھو مت, بولے کیا ہوا, قرآن آتا ہی نہیں. ارے آج تو ابا کی قرآن خوانی میں 2-4 لوگ قرآن پڑھ لے رہے ہیں, اگر جب تم کو مرنا ہوگا نا تو کون قرآن خوانی میں آ کے قرآن پڑھے گا یار. ایسا لگتا ہے ان کو قرآن خوانی کروانا ہی نہیں اپنے نام سے. صحیح ہے, قرآن خوانی کروانے اتنی تیز بھاگتے بھائی صاحب, 1 گھنٹہ لگتا ہے وہ قرآن پڑھنے میں, 1 گھنٹہ, لیکن قبر والے کو کتنا سکون دلاتا ہے. تو امام صاحب سے سیکھو جا کے, کتاب پڑھو, انوار شریعت ہے جیسے. اگر اردو نہیں آتی تو ہندی میں ہے, اور خرید نہیں پاتے آپ, 700 کا ریچارج تو کرا لیتے ہیں, 25 روپے کی کتاب نہیں خرید پا رہے ہیں, تو گوگل میں سرچ کر کے نکال لیجئے, ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اس کو. قانون شریعت ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, بزرگوں کے عقیدے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, تواریخ ابی بیلا ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. چھوٹی چھوٹی کتابیں بتا رہا ہوں میں, لیکن کام ان کا بہت بڑا بڑا ہے, کام بہت بڑا بڑا ہے. بولے کتاب سے کیا ہوتا؟ بولے ہم نے کہا سنو, ہمارے ایک بزرگ ہیں مظہر اعلیٰ حضرت شیر بشیل سنت, یہ سنی کیسے ہوئے سنو. پہلے ادھر کا معاملہ تھا, گھر والے پکے تھے, ایک دم گھر والے پکے. آلات کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے تمہید ایمان, مولانا محید الرحمان صاحب, مفتی صاحب. تمہید یہ بھی ہے نام کا اثر, تمہید ایمان. گھر میں رکھا ہے رسالہ. علامہ حشمت علی خان علی رحمت الرضوان کے والد اور والدہ اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں ہے, کہا حضرت میرا بیٹا ان کے مدرسے میں لکھنؤ پڑھنے جاتا ہے. ان کے سمجھ گئے نا, میں نام نہیں لیتا کیونکہ اپنی زبان بڑی پاک صاف ہے بھیا, ٹھیک ہے. ضرورت پڑتی ہے تو بھی لینا پڑتا ہے, کیونکہ مرچی ہم لوگ نہیں کھاتے, بہت تیز لگتا ہے نا, لیکن ضرورت پڑتی ہے کبھی مرچی کھانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, ابھی تل کے کھاتے ہے نا, بڑا پاؤ کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو ان کے یہاں پڑھتے, دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ کرم کر دے. پیر صاحب نے ہاتھ اٹھائے, دعا کر دی, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. ان کے مدرسے پڑھتے تھے, بولے یہ کرنا غلط, وہ کرنا غلط, یہ کرنا غلط, وہ کرنا غلط, خالی یہی سب بولتے رہتے تھے. ایک دن گھر میں آئے, دوپہر میں مدرسے سے پڑھ کر تمہید ایمان کتاب رکھی ہوئی ہے, اٹھایا, پڑھنا شروع کر دیا. پڑھ رہے, بولے اچھا ایسا بھی ہے, اچھا ایسا بھی ہے. والدہ دیکھ رہی ہیں, والدہ دیکھ رہی, مسکرا رہی کہ پیر صاحب کی دعا کا اثر ہو چکا ہے, پیر صاحب کی دعا کا اثر ہو گیا. تمہید ایمان آلات کی جو عقیدے کی کتابیں پڑھنے کے بعد پہنچ گئے, ان کے مولوی کے پاس جا کے بحث کرنے لگے. تمہارے مولانا نے ایسا نہیں کہا, نہیں ایسا نہیں, ایسا نہیں, نہیں ایسا ہے, نہیں مولا. والدہ کے پاس آئے, والدہ نے بریلی میں آلات کے پاس پہنچا دیا. اعلیٰ حضرت نے اس بچے کو معمولی نہیں رکھا, بلکہ اپنی کچھار کا شیر بنا کر علامہ حشمت علی خان کو چمکا دیا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. رات زیادہ ہے, ٹائم بھی کم ہے نا, میں نعرے کے مخالف نہیں, چلنے دیں ایسے, ہے نا, ورنہ جذبات میں بہہ جائیں گے. تو کتاب رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. رکھیں گے گھر میں کتاب؟ ارے رکھیں گے, منگا لو, ابھی ڈسکاؤنٹ میں ابھی عرص رضوی تو ہو گیا. مفتی صاحب سے رابطہ کرو, مفتی صاحب نے تقریباً 15,000 کتابیں منگائی ہیں. علماء کی مسجدوں میں بھی ایک لائبریری بنا دو, مسجدوں میں لائبریری بناؤ, ہر سال کم سے کم 500-600 کی کتاب منگا دو. زیادہ نہیں بول رہا بھیا میں, 700 کا ریچارج کراتے نا 3 مہینے کا, تو ویسے ہی آپ سال بھر کا ریچارج 500 کی کتاب منگاؤ, تاکہ علماء بیچارے پڑھ لے میں, ٹھیک ہے, پڑھ کے نئے نئے بیان کریں گے, پھر مسئلے معلوم ہوں گے. جائے بہرحال تو ذہن ملا. رات میں کھانا کھانے کے بعد کتاب پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ ارے پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اچھا, کون کون عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے؟ ہاتھ مت اٹھاؤ, خالی سوچو کون کون بچنا چاہتا ہے. بولے حضرت سبھی بچنا چاہتے ہیں عذاب قبر سے. تو کہا کوئی نسخہ؟ کہا یہ دنیا کا بابا نہیں دے سکتا, کیونکہ یہ خود لفڑے میں جا سکتا ہے.
समझ रहा, दुनिया का बाबा नहीं दे सकता। कहा कौन दे सकता है? कहा जो कब्र में आता है वही बता सकता है। कहा ये बाबा नहीं आता? बिल्कुल नहीं आता। कहा कौन आता है कब्र में? कहा जो कब्र में आता है वही है जो खलवत में लामका में अल्लाह के पास जा रहा है। मुस्तफा आते हैं? का बिल्कुल आका आते। हदीस में इब्न हिब्बान की हदीस है, ये मौजू अलग है, कभी आऊंगा इस मौजू बात करूंगा। इब्न हिब्बान की हदीस है बात। तो आका ने क्या फरमाया? का हुजूर फरमाते हैं जो रोजाना रात में सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत कर ले तो सूरह मुल्क एक ऐसी सूरत है कि बंदे को अज़ाबे कब्र से नजात दिलाने वाली है। लेकिन भाई साहब, पेट को भूख से नजात होना चाहिए, कब्र से मिले चाहे ना मिले। 1 घंटा खाना खाने में लगाते, लेकिन 10 मिनट 5 मिनट सूरह मुल्क पढ़ने में नहीं लगाते। सही है कि नहीं? तो ये सब करो ना यार, करेंगे ना इंशाअल्लाह। झूठा वादा मत करना, वरना हम लोग तो वादा पीर साहब के हाथ पे हाथ रख के किए। और कुछ लोग तो बोले मैंने हजीरानी मियाँ के हाथ पे हाथ दे के बैत की, मैंने हुजूर ताजुल शरिया के हाथ पे दे करके बैत की। ये भैया खाली हाथी याद रहा तुमको, जो बुलवाया था वो याद है कि भूल गए? क्या क्या बुलवाया था? हाँ, बुलवाया था कि नमाज पढ़ते रहेंगे, पढ़ते हो, शरीयत की मुखालफत नहीं रहेंगे, मुकम्मल कर रहे हैं, गुनाह नहीं कर रहे हैं, मुकम्मल हो रहा। अरे पीर साहब का खाली हाथ में हाथ रखना याद आए, वादे भूल गए? मैं तो कहता हूं यह ऐसा वादा है, अगर बंदा इस वादे को निभाता है तो अल्लाह ताला वली बना देता है। इसकी मिसालें मौजूद हैं, जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। तो ताजुल फुहूल की बारगाह में हम लोग चल रहे थे। मदरसा कादरिया बदायूं शरीफ, मदरसा कादरिया बदायूं शरीफ में एक मस्जिद है। उस मस्जिद में इमामत एक मुजद्दिद कर रहा है। बोलो और सीलो बोलते यार। आज के दौर में इमाम हम जैसे हैं, कुछ थोड़ा बहुत इल्म है बस। मुजद्दिद कर रहा है, मुजद्दिद। शाह अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह आला हजरात एक रात पहुंच गए। जब पहुंचे तो फजर की नमाज में पहुंच गए। ताजुल फुहूल रहमतुल्लाह अलैह फजर में बैठे हैं, सुन्नत पढ़ के आला ने सुन्नत पढ़ी। ताजुल फुहूल ने आला की तरफ इशारा किया कि फजर की नमाज पढ़ा दीजिए। आला का तरीका था, बड़ों की बात कभी नहीं टालते थे, फटाक से मान लिया, खड़े हो गए मुसल्ले और खड़े हो गए तो इतनी लंबी तिलावत की, इतनी लंबी तिलावत, इतनी लंबी तिलावत। कहा लंबी तिलावत क्यों? कहा इसलिए कि फरिश्ते हाजिर आते हैं। इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा, फरिश्ते हाजिर आते हैं फजर की तिलावत में, सुनते हैं आकर के तिलावत को। लंबी तिलावत कर दी आला हज़रत ने। जब तिलावत लंबी की, सलाम फेरा, तो लोग मस्जिद के बाहर जाके क्या देख रहे हैं मालूम? सूरज निकला तो नहीं, सूरज निकला तो नहीं। और आला हजरत ताजुल फूल एक दूसरे का चेहरा देख के मुस्कुरा रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया ये समझ रही सूरज निकल आया, सूरज निकल आया, सूरज निकल आया। आला हजरत ने देखा, क्योंकि इमाम यही बने हैं तो जवाब भी इमाम ही देंगे ना, जवाब भी इमाम ही देंगे। ताजुल फूल मुस्कुरा रहे हैं, जवाब क्या देते हैं? आला हजरत बाहर मत भागो सूरज देखने के लिए, अभी सूरज निकलने में 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। ये अहमद रजा का इल्म है कि मुसल्ले में बैठकर छत होने के बावजूद आसमान में सूरज आया कि नहीं आया, अहमद रजा को मुस्तफा ने बता दिया है। अच्छा ये एक बात बताओ, सूरज नहीं निकला, नहीं निकला तो छुपा है? अरे नहीं निकला तो छुपा है कि दिखा है? अरे छुपा है कि नहीं? छुपा है। बोले अभी आदमी घर से नहीं निकला, मतलब छुपा है। और छुपे को बोलते हैं गैब, क्या बात है? छुपे को बोलते हैं गैब। अहमद रजा ने जो बताया तो ये बता दिया, प्यारे तू मदीने वाले मुस्तफा के इल्मे गैब की बात करता है, मैंने उनके इल्मे गैब पे पहरा दे दिया। मुसल्ले पे बैठकर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज के बारे में इल्म बड़ा गहरा दे दिया है। ये अहमद रजा, ये अहमद रजा। जिस दिन पढ़ेंगे ना आला हज़रत को, उस दिन खाली यही कहेंगे रजा रजा रजा, समझे? पढ़ो रजा को, पढ़ो। क्या वक्त हो गया क्या? अच्छा भैया ख़त्म करना हो तो बता देना है, क्योंकि मैं दोस्तों हम लोग की बात होती जब विलायत की तीनों निशानी नहीं अपने पास ना, तीनों निशानियाँ नहीं हैं। मैं बोलता बहुत हूँ, बहुत बोलता हूँ, पेट नहीं भरता मेरा। परसों जलगांव साकली में बापू ने भेजा था, 3 राफजी नालायकी कर रहे थे वहाँ पे, भेजा था कि जाओ देखो। तो तरबियत किए कि 12:15 से शुरू किया, 2:45 बजे तक, और फिर वहाँ से खाना खा के निकला।
کیا بات ہے، 12:30 تک 12 رحمت کی گھڑی ہے، بولو۔ دنیا بولتی ہے کسی کا 12 بج رہا ہے، میں بولتا ہوں 12 آیا تو سارا آیا، 12 آیا تو سارا آیا، 12 نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، یہ 12 ہے تو ہم ہیں، اس لیے بولے 12 بج رہا ہے، تو کہا شیطان کا بجتا ہے 12، ہمارا تو 12 کی وجہ سے سارا، سمجھے کہ نہیں، سب 12 کی وجہ سے جی۔ تو وہاں پہ 12:15 بجے تربیت شروع ہوئی، 2:45 بجے ختم، کھانا کھایا، نکلا جلگاؤں، جلگاؤں مغرب سے عصر سے مغرب سوال جواب کا سیشن، اور مغرب سے عشاء عقائد کے اوپر بیان، عشاء بعد اعلیٰ حضرت کیوں اس موضوع پہ بیان، بخار ہونے کے باوجود اتنا بولا، آپ سوچو بولنے میں تھکتا نہیں میں، کیونکہ اپنا کمال نہیں ہے بولے میں، جو بلواتا ہے وہ بریلی میں بیٹھا ہے، تو بلواتا ہے، سمجھے نا، ان کی بات ہے وہی بلوا دیتے ہیں، تو اس لیے اشارہ کر دینا بس، تو ہم بس کر دیں گے، ورنہ ہم چلتے رہیں گے، اپنے پاس بریک وریک نہیں ہے بھیا۔ ایک تو ایسے بھی ہمارے حاجی صاحب کی اسکوٹا گاڑی ہے نا، اس میں گیئر نہیں ہے، تو ہمارے بیان میں بھی کوئی گیئر ویئر نہیں ہے، بس ریس دیتے رہو، چلتا رہتا ہے معاملہ، سبحان اللہ بولو۔ ہاں، تو امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان کی شان، اب دیکھو بدایوں ہو گیا، اب ڈائریکٹ چلتے تھوڑا کچھوچا میں آئے۔ پہلے کچھوچا اور بریلی میں کتنی محبت تھی، یہ دیکھو، کچھ لوگ آئے بعد میں، ہم نہیں بولیں گے کون آئے کون گستاخی کیے، جنہوں نے گستاخی کی ان کو توبہ کر لینا چاہیے، بس اتنا خالی کہوں گا، چاہے جو ہوں ان کو توبہ کرنا چاہیے جنہوں نے گستاخی کی، ورنہ دیکھو اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے حضور تاج الشریعہ کے دادا، جن کو دنیا حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان کہتی ہے، اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے، ادھر کچھوچا کے بزرگ علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ، ان کے بڑے بیٹے جن کا نام سلطان الواعظین سید احمد اشرف رحمت اللہ علیہ، یہ کون ہے سنو، اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے علی حسین اشرفی میاں کے خلیفہ ہیں، اور اعلیٰ کے بڑے بیٹے مطلب حجت الاسلام رضوی بھی ہیں، اشرفی بھی ہیں، بولو نا یار، رضوی بھی ہیں، اشرفی بھی ہیں، اور اعلیٰ شفیع میاں رحمت اللہ علیہ کے بڑے شہزادے سید احمد اشرف یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، تو سید احمد اشرف وہ ہیں جو اشرفی بھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے ان کو رضوی بھی بنا دیا ہے۔ تو کیسی محبت تھی، ایک موقع آیا تھا کہ کچھوچا مقدسہ میں اعلیٰ حضرت کا ایک وہ ہے نا کتاب حسام الحرمین، اس کے اوپر مناظرہ بھی ہوا تھا، ایک مولوی تھا، مولوی اس نے اعلیٰ علی رحمت الرضوان کی عبارتوں پہ گفتگو کی، تو علی حسین شفیع میاں کے بڑے شہزادے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ سید احمد اشرف نے مناظرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس رضا کے شعر کو فتح سے ہمکنار فرمایا تھا۔ محبت رہی کہ نہیں؟ ہمارے کلندر بھائی کچھ نہیں بول رہے یار، ہاں آپ بولتے رہو، بیٹری چارج ہوتی ہے بات، کیا بات ہے، سب بولو محبت۔ دیکھو اب آؤ اور آگے بڑھو، یہ تو ہو گئی رضوی اشرفی ہے نا، رضوی اشرفی، اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھے گا اعلیٰ علی رحمت الرضوان کے چھوٹے شہزادے، دوسرے شہزادے تاجدار اہل سنت پیدائشی ولی، جن کی ولایت کی خبر مہرالہ سے ملی، وہ مفتی اعظم ہند علی رحمت الرضوان۔ کہا ایک بار حضور علی حسین شفیع میاں رحمت اللہ علیہ کے دوسرے شہزادے سید مصطفیٰ اشرف، نام بھی دیکھو کتنا ملتا جلتا ہے نا، مصطفیٰ رضا مصطفیٰ اشرف، مصطفیٰ رضا مصطفیٰ اشرف، شیخ اعظم نمبر کے اندر ہے کیا، اعلیٰ حضرت تشریف لا رہے ہیں، علی حسین شفیع میاں نے مصافحہ کیا، اعلیٰ حضرت نے مصافحہ کیا، علی حسین شفیع میاں فرماتے ہیں مولانا احمد رضا صاحب آپ کو مصطفیٰ رضا کی ولادت مبارک ہو، مبارک ہو۔ اعلیٰ حضرت نے مصافحہ کیا، آنکھ بند کیا، تھوڑی دیر کے بعد کہا میاں آپ کو مصطفیٰ اشرف کی ولادت مبارک ہو۔ ابھی نہ مفتی اعظم پیدا ہوئے تھے، نہ سید مصطفیٰ اشرف پیدا ہوئے تھے، علی حسین شفیع نے پہلے بتا دیا، سمجھے کہ نہیں، اور اعلیٰ حضرت نے ان کے شہزادے کے بارے میں پہلے بتا دیا، بولو نا یار، اتنی محبت رہی ہے جی۔ اب اگر کوئی کہے یہ رضا والے ہیں تو بولنا کہ کچھوچا بھی رضا والا ہے،
سمجھ میں آ رہا ہے نا. بعد میں اگر کوئی کیا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں بھائی. اگر کسی سے گڑبڑی ہو گئی تو توبہ کر لینا چاہیے. صحیح ہے نا حضرت؟ ہاں کسی سے گڑبڑی ہو تو توبہ کر لینا چاہیے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ابا کے غصے میں اگر کسی نے بچے نے ابا کی شان میں گستاخی کر دی ہے تو بچے کو توبہ کر لینا چاہیے. بس مسئلہ ختم, جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. صحیح ہے نا؟ اتحاد خود بخود ہو جائے گا, کرنا نہیں پڑے گا, اتحاد خود بخود ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ اب آؤ ذرا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور بات سناتا ہوں. علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف میں ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے ٹرین سے. کس سے تشریف لے جا رہے تھے؟ ٹرین سے جا رہے ہیں. جو بریلی گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دیوانوں کو بریلی جانے کا موقع دے دیں گے, اور جو بریلی جائے گا تو انشاءاللہ بغداد والا بلائے گا, اور بغداد والا اٹھا کے نانا کے پاس مدینہ بھی دکھوا دے گا انشاءاللہ, ہے نا جی. تو بریلی جائیے تو دیکھیے اسٹیشن کہاں ہے, ریلوے اسٹیشن, آلات کی خانقاہ کہاں ہے, سوداگران کافی دور ہے. ویسے تو ہم لوگ دیوار کے پیچھے کون ہیں کیا معلوم, صحیح ہے نا ہمارے, لیکن یہ اللہ والے ہیں, ان کی نظر کا عالم بہت زبردست ہوتا ہے, بہت زبردست. ان کی نظر سے جو بچ گیا, میں بولتا ہوں دنیا کی نظر لگتی ہے تو آدمی بیمار پڑتا ہے, ولی کی نظر میں جو آتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے. ولی کی نظر میں آؤ, ٹھیک ہے, ولی کی نظر میں. ٹرین سے گزر ہو رہا ہے, علی حسین اشرفی میاں جو حافظ ملت کے پیر و مرشد ہیں کھڑے ہو گئے. کھڑے ہیں ادب سے, کھڑے ہیں ادب سے, کھڑے ہیں ادب سے. بڑے لوگ اعلیٰ حضرات, بڑے لوگ اعلیٰ کے لیے کھڑے ہیں, اور جو چھوٹے چھوٹے وہ اعلیٰ کا نام ایسے لیتے پوچھو مت. کھڑے ہو گئے, کھڑے ہیں. خادم کہتا ہے حضور کیوں کھڑے ہیں, بیٹھ جائیں. کوئی جواب نہیں دیا. بریلی حد سے ٹرین کراس کر گئی, نکل گئی. جیسے ہی نکلی علی حسین اشرفی میاں نے فرمایا کیسے بیٹھ جاتا. ارے وہ خانقاہ میں ایک نائب رسول آل رسول کی تعظیم کے لیے کھڑا تھا, اس لیے آل رسول نائب رسول کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا. تو سمجھ میں آیا؟ خالی بولے میں سید ہوں, میں آل رسول ہوں, میری تعظیم ہوئی ہے, تو بتایا میں آل رسول, میری تعظیم کے لیے نائب رسول یعنی عالم کھڑا ہوا تو اس نائب رسول کی تعظیم کے لیے آل رسول بھی کھڑا ہو گیا. یہ امام احمد رضا ہے, یہ احمد رضا خان علی رحمۃ اللہ جن کی شان بہت بلند و بالا. اب تھوڑا غیر سے لاتے ہیں, کوئی برا نہ مانے اگر ان میں کا کوئی سن رہا ہو, جا کر کے تحقیق کر لے. مولانا کوثر نیازی, مولانا کوثر نیازی صاحب کون ہیں؟ یہ مولانا کوثر نیازی جماعت اسلامی کے بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے, پہلے بہت بڑے عالم تھے, اور حالات کا ذکر سنتے رہتے تھے. ان کا جملہ کیا ہے معلوم؟ کہتے میں نے اپنی زندگی میں جتنے لقمے نہیں کھائے اتنی کتابیں پڑھی ہیں. اپنی زندگی میں جتنے لقمے نہیں کھائے اتنی کتابیں پڑھی ہیں. سوچو آپ 3 ٹائم کا کھانا کھاتے ہو, اگر ایک ٹائم کے کھانے میں 30 لقمے بنتے ہیں تو ایک دن میں 90 لقمے بنے جا کر کے, تو مطلب ایک دن میں 90 کتابیں پڑھ رہے ہیں. کہتے میں نے اپنی زندگی میں جتنے لقمے نہیں کھائے اتنی کتابیں پڑھی, لیکن فرماتے جب میں نے فتاوی رضویہ کو پڑھا تو مجھے لگا اب تک تو میں سمندر کے کنارے سیپیاں بن رہا تھا, اب جا کر کے سمندر میں اترا ہوں. فتاوی رضویہ تو فتاوں کا سمندر ہے. مولانا کوثر نیازی کی سن لو بھیا, سمندر ہے مدرسہ کا علم. بولو سبحان اللہ. مولانا کوثر نیازی وہ بول رہے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع بھی دیا اعلیٰ علی رحمۃ اللہ کی شان بیان کرنے کے لیے, تب وہ جا کر کے حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں. تو احمد رضا, اچھا ایک چیز اور ہے, اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم پہ مہارت ہے, ہم تو بس خالی 3 چیزوں میں محدود کر دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت حدائق بخشش, اعلیٰ اور بھی حدائق بخشش پوری سمجھ بھی نہیں پاتے, صحیح ہے نا. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ, فتاوی رضویہ پوری سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کنز الایمان, کنز الایمان اٹھا کے کھول بھی نہیں پا رہے بس. ارے مفتی طارق انور مصباحی صاحب کیرلا والے, انہوں نے تحقیق کی, میں نے کہا نا اعلیٰ حضرت نام ہے اس ہیرے کا, جتنی
جتنی پالش ہوگی اتنی چمک، جتنا مطالعہ ہوگا اتنی گہرائی، اتنی معلومات بڑھے گی۔ تو اعلیٰ علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 565 علوم میں مہارت تامہ عطا فرمائی ہے۔ کتنے علوم میں؟ 500 اور بولو نا یار۔ ہاں یہ کتاب بھی ہے، کتابی کا نام ہے امام احمد رضا کے 565 علوم و فنون، گوگل میں ہے نا، سرچ کرو، ڈاؤن لوڈ کرو، اس کو پڑھو۔ اچھا ہمارے یہاں تو ڈائریکٹ بول دیا جاتا ہے یہ سنی نہیں ہے، وہ ہے، یہ وہ ہے، اس کی کسوٹی بھی چلے گی اپنے کو، تو کسوٹی کہیں تو ہوگی نا۔ تو ایک کتاب اعلیٰ کا رسالہ ہے، بس یہ اپنی بات پیش کروں اور ختم کر دوں، کیونکہ کچھ لوگ شاید اب سونے کی تیاری کر رہے ہیں، 12:15 ہو رہا ہے لگی، ہے نا، ورنہ مالیگاؤں ہمارے تو سویرا ہوا ہے یار، کھانے کا ٹائم ہوا، سمجھے گے نہیں؟ مالیگاؤں رات بھر جاگتا، صحیح ہے نا؟ مالیگاؤں بولے مالیگاؤں جاگتا، حضرت میں تھوڑا نہیں جاگتا، بولے اچھا بستر میں موبائل کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ 3 بجے تک جگ رہا تھا کہ نہیں جگ رہا تھا؟ واہ واہ، 3 بجے تک موبائل کے ساتھ جگا، کچھ نہیں ملا۔ اگر اللہ کے لیے جگا ہوتا تو اللہ ولایت عطا فرما دیتا، ہے نا؟ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے جگتے ہی نہیں، ابا کے لیے جگتے ہی نہیں۔ اچھا پروگرام میں یہاں پہ بھی شیطان بڑے ڈینجر ہوں گے، اینا ہو گیا نا مولانا کتنا پکا رہے ہو، نکل کے دھڑ سے کیا کرو، بستر پہ چل کے موبائل میں لگتے رہے بھیا۔ معلوم ہے یہ جو محفل ہے، اس محفل کی شان سنو، آقا فرماتے تدارس العلم ساعتم من اللیل خیر من احیائها۔ حضور نے فرمایا رات کی 1 گھڑی میں تھوڑی دیر بیٹھ کر علم دین سیکھنا پوری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ بھیا پوری رات سے افضل ہے، اور جو رات نے بتایا نا کھانا کھانے کے بعد تھوڑا پڑھ لیا کرو، تو پوری رات عبادت سے وہ افضل ہے جی۔ تو امور 20 اعلیٰ حضرت نے اس کے اندر 20 پوائنٹ لکھے ہیں، 20 نکات، 20 پوائنٹس، 20 معاملات۔ نام کیا ہے؟ امور 20 در امتیاز عقائد سنیین۔ کہا کس نے چھپوایا ہے؟ تو کہا یہاں بینر کچھ نظر آیا ہے؟ کہا ہاں جیلانی مشن۔ کہا بس جیلانی مشن نہیں چھپوایا ہے، سبحان اللہ تو بول رہے ہیں، تو جیلانی مشن والے ضرور پڑھیں، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں جیلانی مشن والے، اور چوک چوک پہ پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ اس کے اندر 20 پوائنٹ لکھے گئے ہیں، اعلیٰ نے لکھا ہے جو ان 20 پوائنٹ کو مانتا ہے وہ سنی ہے، اور جو نہیں مانتا ہے وہ گیا۔ سمجھ میں آیا؟ ان 20 پوائنٹ کو دیکھ لینا۔ اس کے اندر رافضیت کو بھی ادھیڑ کے رکھ دیا ہے، اس کے اندر دونوں کو بھی ادھیڑ کے رکھ دیا ہے نا؟ دونوں سمجھ گئے؟ ہاں تم دوسری طرف جا رہے ہوگے، ہاں دوسری طرف جا رہے ہوگے، اس کو پڑھ لینا تو معلوم ہوگا رانگ سائڈ کون ہے اور رائٹ سائڈ کون ہے، سمجھو؟ اس کو پڑھو۔ امور 20 کتاب کا نام کیا ہے؟ ارے بولو نا زور سے، امور 20 بولو 3 بار، ہاں اس کو نکالو، ہندی ماشاءاللہ گوگل میں مل جائے گی کتاب، اس کو پڑھو، اور اس کی شرح بھی ہے موجود، وہ بھی پڑھو۔ کیا کچھ آیا ہے کیا؟ ہاں جواب تو ہو گیا، چٹھی جو آئی تھی کہ اعلیٰ کو غوث پاک سے زیادہ بڑھا دیے، غیر نواز سے بھی زیادہ بڑھا دیے، تو غیر نواز کی حد آپ کو معلوم ہے کیا؟ اے بولو نا، معلوم ہے کیا؟ اب یہاں پہ حضور جیلانی سرکار نے ایک شعر کی جو وضاحت کی وہ سنا کر کے اپنی بات ختم کر دوں، اور جواب بھی ہو جائے گا۔ ایک شعر پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، وادی رضا کی کوئے کے مالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ مطلب کیا؟ ایک بات بتائیں آپ، جو اب جیسے علماء ہیں، شہر کے علماء، کوئی نیا عالم اگر فارغ ہو کر کے آئے کام کرنے لگتا ہے تو علماء بیٹھتے ہیں، ابے وہ بچہ اپنا بہت کام کر رہا ہے، وہ بیٹا اپنا بہت کام کر رہا ہے، بڑا دین کا کام کر رہا ہے۔ جہاں بیٹھتے ہیں ذکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، ہے نا؟ تو بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں اپنے کسی شہزادے کو دیکھ کر کہ محنت کر رہا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے ہمارے بزرگ اکثر پہاڑوں میں مزارات دیکھنا، وادیوں میں مزارات دیکھنا، تو جو ان کی محفلیں لگتی ہیں ان محفلوں میں ذکر ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو مزار میں آ گئے، لیکن ایک اپنا شہزادہ ہے جو بریلی میں بیٹھا ہے اور وہ ہر جگہ آقا علیہ السلام کی عظمت کا چرچا کر رہا ہے۔ تو کبھی یہ محفل وادی میں کوئی مزار پہ ہے، پہاڑ پہ کوئی مزار پہ ہے، کبھی غریب نواز کے دربار پہ ہے، کبھی غوث پاک کے دربار پہ ہے، اور یہ بتا رہے کیا ہم لوگ مزار میں لیکن اپنا شہزادہ دین کا بڑا کام کر رہا ہے۔ اگر سمجھو تو سبحان اللہ بولو نا یار۔
اپنا شہزادہ دین کا بڑا کام کر رہا ہے، اپنا عالم دین کا بڑا کام کر رہا ہے، ابھی نیا نیا ہے، دین کا بڑا کام کر رہا ہے، تو اسی کو سمجھو شاعر کہتا ہے وادی رضا کی کوئی ہمالا رضا کا ہے، وادی میں ولی بیٹھ کر مزار پہ ذکر کرے، کوئی ہمالا پہ بیٹھ کر پہاڑوں پر اپنے مزار میں احمد رضا کا ذکر کرے۔ ارے جب وادیوں میں ذکر ہو سکتا ہے، پہاڑوں پہ ہو سکتا ہے، ہر جگہ ہو سکتا ہے، تو بھیا جب وہاں پر ہوگا تو ہمارے درمیان بھی احمد رضا کا چلتا ہے۔ اب کوئی وہاں وہ ولی تو نہیں کہتے کہ کیوں ذکر کر رہے ہو، ہیں بڑھا رہے ہو ہم سے، وہ تو خود کر رہے ہیں، ہمارا شہزادہ ہمارا کام کر رہا ہے، بولو سبحان اللہ، سمجھے کہ نہیں؟ اور جو بولے بڑھا دیے ہو تو جیسے ہی بولے اس کو بولنا غریب نواز کی حد بتاؤ، سمجھ میں آیا نا، حد بتاؤ کتنی ہے۔ جیسے مان لیجئے آپ کا گھر بنا ہے، یہ گھر بنا ہے تو یہ حد ہے، اب بازو والے نے بڑھا کے یہاں تک بنا لیا تو بولے بڑھا دیے، حد معلوم ہے اس لیے نا، تو غریب نواز کی حد معلوم ہے کیا آپ کو؟ غوث پاک کی معلوم ہے کیا آپ کو؟ جب نہیں معلوم تو کیسے کہہ دیا بڑھا دیے؟ سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے بولنے سے پہلے زبان پہ کنٹرول رکھو بھیا، زبان کی بڑی اہمیت ہے کہ جیسے ہی نکاح میں بولے قبول تو وہ عورت جیسے ہی حرام تھی قبول کرتے ہی حلال ہو گئی ہے نا، اور جیسے ہی بولے دھڑ دھڑ تین حلال تھی حرام ہو گئی۔ زبان کی اہمیت سمجھو، اسی لیے ہم کہتے ہیں زبان پہ گٹکے اٹھ کے مت لایا کرو، زبان پہ جھوٹ اٹھ مت لایا کرو، زبان پہ جو ہے نا سگریٹ کا دھواں ہوا مت لایا کرو، زبان پہ چرس ورس مت لایا کرو، زبان پہ شراب وراب مت لایا کرو، زبان پہ ناپاک چیزیں مت لایا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ مومن کی زبان ہے، اور مومن کی زبان پہ یہ ناپاک چیزیں نہیں رہتی ہیں۔ جب مومن زبان کھولتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے نا۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو بیچ میں اشارہ کر گیا کبھی مولانا مفتی صاحب یاد کریں گے تو ان موضوعات پر گفتگو رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔